اعلیٰ کیا؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا کو کس چیز نے اعلیٰ کیا؟ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری کو کس چیز نے اعلیٰ کیا کہ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے؟ جس چیز نے اعلیٰ کیا وہ میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہے۔ یہ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ یہ بھی حضور کا ذکر ہے۔ یہ عمامہ شریف باندھنا کیا ہے؟ یہ بھی حضور کا ذکر ہے۔ ہم تو نماز بھی وہ پڑھتے ہیں جو حضور نے ہمیں سکھائی۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف جانے کا واحد راستہ جو مقبول ہے، جو محبوب ہے، جو اللہ کی رضا اور دروازے تک پہنچاتا ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ ابر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، ہم نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ پوچھا گیا اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا؟ فرماتے ہیں ھذا محمد رسول اللہ، یہ حضور کی ذات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آج کا دور کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہاں پر قرآن کی آیات پڑھ کر تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو پھر تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے غلاموں کے نقش قدم پر جہاں پر ان کا قدم ہے وہ چلتا گیا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ اندھیری رات ہوگی قبر کی، منو ٹنو مٹی کے نیچے بندہ ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، سارے دوستی رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ ایک منٹ کی بات ہوتی ہے، ایک منٹ کی، جس رشتوں پر ہم ناز کرتے ہیں وہ رشتے ہمیں منو ٹنو مٹی کے نیچے پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ ایک منٹ کی بات ہوتی ہے اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یاد رکھ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ آج میلاد کی مجلس میں بیٹھنے والوں اپنے نصیبوں پر فخر کرو۔ یہ لائٹیں جس طرح ادھر روشنی کر رہی ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت کی لائٹ اندھیری قبر میں اس طرح روشنی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کیوں؟ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ۔ یہ حضور کا ذکر ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نقشبندیوں کے امام، 11ویں صدی کے مجدد۔ کون مجدد الفسانی؟ ذرا پڑھو تو صحیح۔ فرماتے میں مکتوبات لکھتا ہوں فرشتے میری مدد کے لیے آ جاتے ہیں، میں لکھنا شروع کرتا ہوں میری حفاظت اللہ اپنے فرشتوں سے کرواتا ہے۔ فرماتے میں شاہ حضرت معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں گیا۔ مجدد صاحب نے اجمیر شریف کا سفر کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مجددیوں نقشبندیوں اگر فیض حاصل کرنا ہے تو اللہ والوں کی جو ظاہریاں ان کے پاس بھی جاؤ گے اور جو پردہ کر گئے ان کے پاس بھی جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی قبور کی زیارت کرنا یہ 11ویں صدی کے مجدد کی سنت ہے۔ وہ مجدد جو بدعات کو رد کرنے کے لیے آیا، جو کفر و ظلمت کو مٹانے کے لیے آیا، وہ مجدد الفسانی کہاں سے؟ مجدد صاحب کا فتح گڑھ میں مزار ہے، سرہند شریف یوپی پنجاب کے اندر، اور اجمیر شریف کدھر ہے؟ اور اس وقت مجدد صاحب فرماتے ہیں جب میں گیا خواجہ صاحب کے مزار پر، فرماتے ہیں میں پھر وہاں پہ رک کر تلاوت کرتا، فرماتے میں تلاوت کرتا، جہاں پر مجھے لقمہ لاتا خواجہ صاحب اپنے مزار مبارک سے مجھے فتح دیتا۔ فرماتے جہاں پر
فرماتے ہیں جہاں پر مجھے بات آتی، جہاں پر قرآن کریم کا مجھے اگر لقمہ آتا، خواجہ صاحب کی مزار سے جواب آتا۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ فرمایا جب میں آنے لگا تو خواجہ صاحب کے وہاں پہ جو متولی تھے، یہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، حضرت مجدد فرماتے ہیں خواجہ صاحب کے جو متولی تھے فرمانے لگے خواجہ صاحب کی مزار پر بڑے بڑی ہستیاں آتی ہیں، بڑے بادشاہ آتے ہیں، لیکن بادشاہ آپ بھی ہو، طریقت کے بھی بادشاہ ہو، شریعت کے بھی بادشاہ ہو، دونوں سمندروں کو ساتھ ملایا ہے آپ نے، اللہ کے محبوب بھی ہو، اللہ کے محبوب کی محبوب بھی ہو، اور حضور غوث پاک کے محبوب بھی ہو۔ حضرت خواجہ صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو یہ چادر دے دی جائے۔ کون سی چادر؟ خواجہ صاحب کے مزار پر جو پڑی ہوئی ہے، یہ مجدد صاحب کا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خواجہ صاحب کے مزار پر جو چادر پڑی ہوئی ہے، کہا یہ چادر حکم ہوا ہے آپ کو دے دی جائے۔ حضرت مجدد صاحب نے چادر اٹھائی، چوما، آنکھوں پہ رکھی، سروں پہ لگایا، ساتھ لے کر گئے، اپنے بندے خاص کو بلایا، کہا جب میرا وقت وصال آئے، جب میں دنیا سے جانے لگوں، میری روح کفن انصری سے پرواز کرے، خواجہ صاحب کی اس چادر کا کفن میرے لیے بنانا، کا خواجہ صاحب کی چادر کا کفن بنانا، میں امید کرتا ہوں یہ لے کر قبر میں جاؤں گا، اللہ پاک میری بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خواجہ صاحب کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں، چلو ہم کہتے ہیں خواجہ صاحب نظر اٹھائیں لوگ کلمہ پڑھنے پڑھنے، حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ ایسے نظر اٹھے تو ادھر کلمہ، ادھر نظر اٹھے تو ادھر کلمہ۔ وجہ کیا ہے کہ یہ وہ میں نہیں ہے جو صرف زبان سے پلائی جاتی ہے، یہ وہ میں ہے جو آنکھوں سے سینوں میں اتاری جاتی ہے۔ سامعین عزیز وقار، محبت سے بیٹھے، عقیدت سے بیٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں فقط اس لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ غلام ہیں۔ کون سے غلام ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ، خوشخبری ہے کس کے لیے؟ لمن لم رآنی وآمنی، فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، خوشخبری ہے اس کے لیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا سبع مرات توبہ ثم توبہ ثم توبہ، 7 دفعہ کا خوشخبری اور بشارت اس کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ لمن لم یرنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا تو نہیں لیکن مجھ سے محبت اس طرح کرتا ہوگا کہ اسے آج پتہ چل جائے کہ کسی کونے گوشے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، وہ اپنا مال، اپنی جان، اپنے آپ کو قربان کر کے وہاں پر پہنچ جائے گا اور ایک رخ دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے یہ میلاد کیا کرتی ہے؟ یہ میلاد والے کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے۔ میلاد کا کام کیا ہے؟ یہ صاحب میلاد کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اب یہ ہمارے چھوٹے ناتھان ہیں محمد حمایت قادری صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانے